ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں. محمد و آل محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. الله أكبر اللهم احتجي بها عبرة وتحت الجود والجبروت احكي الأكل والرحمة عن التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زهرا وكرامة وشرفا ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت في محمد وآل محمد صلوات من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من زکاہا. صلوات پڑھے بر محمد وآل عزیزان گرامی، پہلے تو خطبے سے پہلے میں آپ سب کی حضرات کی خدمت میں آج کی عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی جانب سے آپ تمام حضرات کی جانب سے وقت امام کی خدمت میں عید سعید فطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاصی خاص یہ دعا کرتا ہوں پروردگار کہ آج عید فطر سعید کے صدقے میں جلد از جلد امام کا ظہور ہو، تاکہ امام کی بیعت کے ساتھ ساتھ ہم سب امام کے ساتھ اس نماز عید الفطر کی واجب کی نیت سے انشاءاللہ ادا کریں. عزیزان گرامی، بہت تفصیلی گفتگو نہیں، بس چند جملے آپ کے درمیان میں عرض کرنا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ جو ابھی سورہ اعلیٰ کی تلاوت ہوئی ہے پہلی رکعت میں، سورہ الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ بے شک بتحقیق کامیاب ہو گیا. کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے تزکیہ نفس کر لیا. جیسے ہی پورا ماہ مبارک رمضان ختم ہوا، اللہ نے فوراً اس سورہ کو نماز عید الفطر میں واجب قرار دے دیا. آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ قد افلح من زکا، کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نفس کر لیا، پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا. یعنی ماہ مبارک رمضان ایک مہینہ اللہ نے اپنے آپ کو، ہم کو اپنی ضیافت میں رکھا، اور ایک مہینے تک نہ جانے اللہ نے اپنی نئی نئی ایک سے ایک نعمتوں سے نوازا، اور انسان کا تزکیہ نفس کیا. انسان جب روزے رکھتا ہے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. وہ نہیں چاہتا کہ جو میں نے روزہ رکھا ہے خدا کی بارگاہ کے لیے، وہ میرا روزہ خراب ہو جائے. عام دنوں میں جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ روزے میں اسی آپ کو، اپنے آپ کو قدم سے بھی روکتا ہے، زبان کو بھی روکتا ہے، آنکھوں کو بھی روکتا ہے، یعنی ہر چیز کا پردہ کر لیتا ہے. عام دنوں میں جو نہیں کرتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان میں ہاتھوں کا بھی پردہ کر لیتا ہے، آنکھوں کا بھی پردہ کر لیتا ہے، زبان کا بھی پردہ کر لیتا ہے، کانوں کا بھی پردہ کرتا ہے. اور جب ان ماہ مبارک رمضان میں تمام اعضاء جوارح کا پردہ کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے من زکاہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا. تو جب ایک مہینے میں ہم اپنے آپ کو تزکیہ نفس کر سکتے ہیں، تو کیا سالہ سال نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا سالہ سال یہ اللہ ہمارے لیے نہیں انجام دے سکتا ہے کہ میرا بندہ جب ایک مہینے میں اپنے آپ کو، اچھا کیا آپ کے پاس کھانے کے لیے ہے نہیں؟ کیا آپ کے گھر میں کھانے کی چیزیں مہیا نہیں ہیں؟ آپ کھا سکتے ہیں، آپ پی سکتے ہیں، آپ کو روکا کس نے؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں کرتے. کیوں؟ حکم پروردگار. تو حکم پروردگار صرف ماہ مبارک رمضان میں نہیں ہے، حکم پروردگار پورے سالہ سال ہے. ہم معصوم نہیں ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سے گناہ سرزد نہیں ہوتا ہے، خاکی پدلے ہیں، کہیں نہ کہیں شیطان کے چنگل میں آ ہی جاتے ہیں. جب جناب حوا آ سکتی ہیں، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے؟ جناب آدم بھی بیچارے جب ترک اولا ہو سکتا ہے، تو ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ ہو جاتا ہے ہم سے گناہ سرزد. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ہم شیطان کے چنگل میں پھنستے جائیں تو اپنے آپ کو اسی میں ملوث کرتے چلتے چلے جائیں. ماہ مبارک رمضان کی جب تقریر چل رہی تھی، میں نے ایک اس میں واقعہ پیش کیا تھا کہ انسان تقوی الہی اختیار کرتا ہے، اور جب شیطان کے چنگل میں پھنستا ہے تو ایسا نہیں کرے کہ شیطان کے چنگل میں پھنستا چلتا چلا رہے. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. ایک میں نے واقعہ پیش کیا تھا، جو رمضان میں تھے انہوں نے سنا، جو نہیں تو ان کے لیے بتایا کہ تقوی کی میننگ کیا ہے. جب ابن عباس سے ایک سائل نے سوال کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تو ابن عباس نے کہا کہ تقوی ایسے ہے کہ جیسے ایک خفیف ہلکا کپڑا پہنے ہو اور تمہیں کانٹے دار درخت جنگل سے گزرنا ہو. اب آپ بتائیے، ایک ہلکا خفیف، یہ ہے ہلکا خفیف،
اگر اس کو پہن کے ایک کانٹے دار درخت جنگل سے گزریں گے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کا کوئی تاگا سلامت نہیں رہے گا، کھینچتا چلا، ایک تاگا کھینچتا تو پورا کھینچتا چلتا چلا جا رہا ہے، ایسے گزر رہا ہے۔ یہ ہے تقویٰ۔ جب اس نے سنا تو ڈر گیا، ظاہر سی بات ہے جب کوئی سنے گا ڈر جائے گا۔ آیا مولا کی خدمت، مولا ابن عباس نے تقوی کی یہ تعریف کری ہے۔ مولا نے کہا ابن عباس یہ تقوی کی تعریف تمہارے لیے نہیں، اس نے جو بیان کیا صحیح کیا ہے، لیکن یہ تقوی کی تعریف تمہاری نہیں ہے۔ کہا مولا پھر آپ بتائیے۔ مولا امام جو ہیں انسان کے ظرف کے مطابق اس کے سوال کا جواب دیتے ہیں، جیسا اس کا ظرف ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو جواب دیتے ہیں کہ مولا پھر آپ بتائیے تقوی کی تعریف کیا۔ اب امام نے ارشاد فرمایا ایک مٹی کا راستہ ہو اور اس پہ پانی کی چھینٹیں بارش ہو جائے، اب آپ بتائیے وہ پانی کیا کیچڑ کیا ہو جائے گی؟ کیچڑ میں تبدیل، چکنی کیچڑ۔ اب اس کیچڑ سے گزر کے جانا ہے ہم کو، چلا جائے گا انسان، لیکن کیسے جائے گا؟ پیر دبا دبا کے۔ کیوں؟ پھسل نہ جائیں، گر نہ جائیں، دوڑ کے نہیں جائے گا، آرام آرام سے جائے گا۔ اب ہم کو اپنی ساری زندگی یہی تقوی کو لے کر گزرنا ہے، دھیرے دھیرے، کیونکہ شیطان راستے میں کھڑا ہے کیچڑ کی مانند، وہ ہم کو پھسلانا چاہتا ہے، لیکن ہمیں پیر دبا کے تقوی کو آگے لے کر جانا۔ اب مولا کہتے ہیں کہ جیسے ایک کیچڑ ہے اور تمہیں پیر دبا دا کے جانا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے تم اس کیچڑ کے پیر پھسل جائے اور گر جاؤ، ممکن ہے، ہو بھی سکتا ہے۔ تو جب تم گرو گے تو کیسے گرو گے؟ کیا سوچو گے جب گر گئے تو لو اپنے آپ کو پورا کیچڑ میں گرا ہی دو، جب گری گئے ہیں تو لو پورا گرا دو، نہیں، یہ تم یہ سوچو گے جب ہم گر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو گے۔ تو کیسے بچاؤ گے؟ ہو سکتا ہے ایک انگلی ٹیک کے بچا لو، ہو سکتا ہے 2 انگلی ٹیک کے بچاؤ، یا ممکن ہو سکتا ہے تمہیں پورا پنجہ لگانا پڑے، لیکن تم اپنے آپ کو بچاؤ گے، تمہارا کپڑا گندا نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی کی یہی تعریف ہے۔ انسان اپنی زندگی، اپنے اعمال، اپنے سارے تمام اعمال کو لے کر گزرنا چاہتا ہے، شیطان ہم کو راستے میں بہکائے گا۔ اب وہ بہکائے گا تو یہ نہ سوچے اب بہکا دیا تو چلو بہکی جاؤ، پورا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، 1 انگلی سے بچاؤ، 2 انگلی سے بچاؤ، پنجے سے بچاؤ۔ اب جب بچا لے گا تب ہم اس پار ہو جائیں گے۔ اب جب پار ہوں گے تو ہو سکتا ہے ممکن 1-2 چھینٹیں پڑ جائیں، 1-2 چھینٹیں پڑ جائیں۔ شریعت کہتی ہے اگر 1-2 چھینٹیں پڑ جاتی ہیں تو وہ تمہارے لیے پاک ہے۔ جیسے درہم بغلی خون اگر جس میں لگ جائے تو شریعت کہتی ہے درہم بغلی سے اگر کم ہے تو وہ خون پاک ہے، آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درہم بغلی آج کے علماء ہمارے نے اس سے انگوٹھے کی پور کا ہے، اس سے زیادہ اگر خون لگا ہے تو نجس۔ اب جب ہم اس پار پہنچیں گے چھینٹ کے 1-2 قطرے لے کر تو اللہ کہتا ہے کہ جب تم آ ہی گئے ہو تو اس چھینٹ کی پرواہ نہ کرو، بلکہ تم نے اپنے آپ کو پورے دلدل سے پھنسنے سے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، وہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس کے نزدیک جو 1-2 چھینٹیں پڑی ہیں۔ تو مولا نے کہا ہے کہ چھینٹیں تمہارے لیے، جو ابن عباس نے کانٹے والا درخت بتایا ہے وہ تمہارے لیے نہیں ہے، وہ ہم معصومین کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے درمیان شیطان تو آتا ہے، لیکن جب شیطان آتا ہے تو انہی کانٹے دار درخت سے ہم نکل جاتے ہیں، تبھی اللہ نے ہمارے دامن پہ کوئی بھی گناہ کا دھبا نہیں رکھا ہے، یہ تمہارے لیے۔ اب اللہ کیا کہہ رہے؟ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو جب 1 مہینے میں ہم اپنا تزکیہ نفس کر سکتے ہیں تو سالہ سال کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نہیں کہتے کہ بالکل سے معصوم بن جائیے، ہم نہیں کہتے تمام گناہوں کو ایک دم سے چھوڑ دیا، الحمدللہ نہیں ہوتا ہے گناہ۔ آج کی جنریشن تو ماشاءاللہ سے بہت آگے ہے، اگر آپ کچھ سال پہلے چلے جائیے تو اتنا شعور لوگوں کو نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا امام کی ولادت کب آئی اور کب چلی گئی، کب شہادت آئی، وہ جو مخصوص ایام تھے شہادت ولادت بس وہی پتہ ہوتا تھا۔ اب الحمدللہ آج کی جنریشن بہت جاگروک بھی ہے، اس کا سب سے زیادہ فائدہ انٹرنیٹ میں دیا ہے، اسٹیٹس لگ جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کل کس کی ولادت ہے، کل کس کی شہادت ہے، تو فوراً الحمدللہ محافل کا بھی سلسلہ ہے، مجالس کا بھی سلسلہ ہے۔ پہلے کے مقابلے میں اب کی جنریشن الحمدللہ بہت جاگروک ہے اور بہت نمازی ہے اور بہت روزے دار بھی ہے۔ بچند جملے اور درمیان آپ کے درمیان رہتے ہیں، کیونکہ عید کا دن ہو اور مدینے کی عید کا ذکر نہ ہو تو عید کامل نہ ہو، عید کے دن ہو اور مدینے کے عید نہ ہو تو کامل نہ ہو۔ عید مدینے میں کیا ہوا تھا؟ مدینے کے عید آئی ہے، حسنین اپنی اماں کے پاس آ گئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ باقی آپ تمام مزہ جانے، بس ایک نئی شک دینی ہے، اماں کل عید کا دن ہے، سب تو نیا لباس میں نہیں، ہمارا لباس نہیں آ رہا۔ شہزادی تھوڑا سا رنجیدہ ہو،
لیکن شہزادی کے دہن سے نکل گیا کہ آپ کے لباس کہاں ہے، درزی کیا ہے. پھر حسنین آئے، اماں لباس ابھی تک نہیں آیا. بیٹا گھبراؤ نہیں، درزی کیا ہے، جیسی آئے گا میں آپ کو زیبتن کر دوں گی، آپ کو آراستہ کرا دوں گی، گھبرائیے نہیں آپ. بات ختم ہو گئی. عید کا دن آ گیا. جیسے ہی عید کا دن آیا، کون؟ انا قیات الحسنین، انا قیات الحسنین. آگے دروازے، ابھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا. میں نے رضوان سے کہا رضوان رکو، تم سے کچھ سوال کرنا. رضوان نے کہا کیا کرنا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ جنت سے آیا ہوں. کہاں رہتے ہو؟ جنت میں رہتا ہوں. کیا کرتے ہو؟ دروگا ہوں وہاں کا، دربان ہوں، میری اجازت کے کوئی ہل نہیں سکتا جنت میں. اچھا کیا کرنے آئے ہو؟ کپڑے لے کر آیا ہوں. کس کے؟ حسنین کے. دروگا ہو، جنت میں رہتے ہو، لباس لے کر آئے ہو، ایک اونچا مقام ہے، ایک پد پہ ہو، بہت بڑے اعلیٰ مقام پد پہ ہو. کیا تمہیں جنت کا قانون معلوم نہیں ہے؟ کون سا قانون؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ جنت کا کوئی سامان جنت سے باہر نہیں جا سکتا؟ دروگا ہو، جنت کے دربان ہو، تمہیں قانون پتا ہونا چاہیے. ایک عام پبلک کو، عوام کو، مولانا کو پتا ہوتا ہے کہ مسجد کا سامان مسجد کے باہر نہیں جا سکتا. کیا رضوان کو نہیں پتا تھا کہ جنت کا سامان جنت کے باہر نہیں جا سکتا؟ تم دروگا ہو جنت کے، تمہیں نہیں پتا؟ تو رضوان میں ہاتھ جوڑ کر کہا ایسا ہے، میں ہوں غلام، میں ہوں نوکر، جتنا اللہ نے مجھے حکم دیا میں نے اتنا کیا. اب آگے کا سوال کرنا تو اللہ سے. پروردگارا جنت کا قانون تو ہے جنت کا سامان جنت سے باہر نہیں جائے گا، تو جنت کا سامان جنت سے باہر کیسے آیا؟ تو نے آدم کو جنت سے بھیجا تھا، آدم کے لباس اتروا لیے تھے کہ یہ جنت کا لباس ہے، یہی اتار کے دیے. یہ کیا بات ہے؟ جنت کا لباس ان کو بھیج رہا ہے. تو شاید آواز قدرت آئے کہ جب جنت کا مالک میں تھا تو لباس میں نے اتروا لیا تھا، اب جنت کے مالک حسنین ہیں تو لباس چاہے منگوا کے پہنے یا یہاں آ کے پہنے. اچھا مالک ہوئے کیسے؟ یہ مالک ہوئے کیسے حسنین کا؟ مالک اس لیے ہوئے کہ ان کے باپ ہے علی، شب ہجرت بستر رسول پہ سو کے انہی نے اپنی مرضی ہمیں دے دی اور میری ساری مرضی انہوں نے خرید لی. اب یہ جنت کے مالک ہو گئے، چاہے لباس جنت آ کر پہنے چاہے جنت سے منگوا کر پہنے، مرضی ان کی چلے گی، مرضی ان کی چلے گی. اچھا وہاں سے لباس آ گیا، کپڑا تو آیا نہیں تھا، پورا لباس تیار ہو کر آیا تھا. لباس تیار ہو کر، مثال کے طور پر آپ کا کوئی پرانا ٹیلر ہو، آپ اسی کے ہاں سے سارے کپڑا سلواتے ہو، سارے کپڑے اپنے وہیں سے سلواتے ہیں. اتفاق سے آپ اپنا کپڑا نہ دینے جائیں، آپ اپنے کسی بیٹے یا بھائی سے کہتے ہیں میرا کپڑا گھر پہ رکھا، ٹیلر کا جا کے دے کے چلے آنا. آپ نے ٹیلر کہتے میرے والد صاحب کا، میرے بھائی کا کپڑا ہے، اسے سل دینا. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے فون کیا ٹیلر کو، ہاں بھائی کپڑا مل گیا؟ ہاں مل گیا. کیا سلنا ہے؟ پینٹ شرٹ سلنا ہے، کرتا پاجامہ سلنا ہے یا پٹھانی سوٹ سلنا ہے؟ وہ صرف اتنا پوچھے گا، یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کے شولڈر کا ناپ کیا ہے، آپ کی آستین کتنی ہے، آپ کی کمر کتنی. کیوں؟ ریگولر اس کے کسٹمر ہیں، اس آپ کی ناپ اس کے کا موجود ہے. وہ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کی ناپ کیا، بس اتنا پوچھے گا کہ سلوانا کیا ہے. حسنین کی ناپ کیا وہاں رکھی تھی کہ اللہ نے بغیر ناپ لیے ہوئے حسنین کے کپڑے بھجوا دیے. کیا وہاں ناپ تھی حسنین کی کہ اللہ نے یہ نہیں پوچھا کہ کیسے بھجوانا ہے، کیا بھجوانا ہے، نہ ہی ناپ کچھ نہیں پوچھا، بس حسنین کے ناپ سے کپڑے بھجوا دیے. بھجوائے کیسے؟ اچھا جب بھجوا دیا تو حسن حسین کے جب کپڑا آ گیا دقل باپ رضوان، اس سے اچھا موقع نہیں تھا. آج اگر کوئی کسی منتری کے یہاں کسی عہدیدار کا پہنچتا ہے، سب سے پہلے فوٹو شیئر ہوتی ہے، منتری سے ایک حسین پل، ان کے ساتھ ایک یادگار فوٹو ہوتی ہے. رضوان آیا ہے اہل بیت کے در پہ، رسول جس در پہ آ کر سلام کر رہے ہیں اس در پر آ رہا ہے، تو رسول کو کیا رضوان کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ میں آیا ہوں دربان جنت. کوئی بہت بڑا آفیسر ہو، DIG، دروگا، اور اس سے کہا جائے پرنسپل، کوئی عہدے بڑے عہدے پر فائز ہو، اور جب عہدے پر فائز ہو جائے اس سے کہ بھائی مبارک ہو آپ کو پروموشن ہو گیا ہے، آپ DIG تھے، پروموشن ہو کے اب آپ کو حوالدار بنایا جا رہا.
اب آپ بتائیے وہ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ کہاں DIG دروگا، کہاں حولدار؟ یہ تنزلی ہے کہ اعلیٰ افضلیت ہے؟ شریف خاندان ہوگا تو فوراً ریزائن دے دے گا کہ کہاں پرنسپل تھے اور کہاں ہمیں پرائمری کا ٹیچر بنا دیا جا رہا ہے، کہاں رضوان دروغہ جنت اور کہاں بیچارے کو درزی بنا کے بھیج دیا جا رہا ہے۔ تو رضوان کو کیا کہنا چاہیے تھا، بھیا آج سے میں معزولی کر رہا ہوں جنت کے، اب میں نہیں کروں گا۔ کہاں مجھے دروغہ بنایا جا رہا تو کہاں مجھے لا کر ایک دم ان کے در کا درزی بنا کے دے دیا جا رہا ہے۔ رضوان اس سے اچھا موقع نہیں ہے، اپنے بارے میں بیان کرو کہ اگر مجھے بیان کرنا ہوتا تو میں بیان کر دیتا، لیکن مجھے تو جانے دیجئے۔ مدینے کی گلی میں جا کر دیکھیے، جو اللہ کا پیغمبر حسنین کا ناخا نہ بننے پہ شرمائے تو میں اس در کا اپنا درزی بننے پہ کیا شرماؤں گا؟ اسے جا کر دیکھیے جو نانا ہے۔ بس آخری بات، وہ حسنین کریمین کہ جن کے لباس جنت سے آ رہے ہوں، جن کے لباس جنت سے آ رہے ہوں، آیا کس کے لیے؟ حسنین کے لیے۔ ایک بات، حسنین کے لیے لباس آ رہے ہیں۔ یہاں اور روایتوں میں ہے کہ وہاں سے جنت سے جب لباس آئے تھے تو سفید آئے تھے۔ حسنین کے دونوں بچوں کے نانا نے پوچھا کہ آپ کو کس رنگ کا کلر کا پسند ہے کرتا؟ تو روایت بتاتی امام حسن مجتبیٰ نے ہرے رنگ کا بتایا اور امام حسین نے سرخ رنگ کا۔ ایک یہ بھی روایت ہے۔ اب وہاں سے آ گیا، کپڑے نہیں آئے کہ جب کپڑے آ جاتے سلوا لیے گا، بلکہ لباس پورا تیار آیا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ کپڑے آ جاتے، یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ کہ ایک زمانہ اور آیا تھا جب جنت سے کھانے آئے تھے تو لوگوں نے، مسلمانوں نے اعتراض کر دیا، آیا تھا نانا کے لیے، نواسوں نے بھی اسی میں سے کھا لیا۔ آیا تھا نانا کے لیے، نواسوں نے اسی میں سے کھا لیا۔ اللہ نے کپڑا نہیں بھیجا، تھان نہیں بھیجی، بلکہ لباس بھیجا ہے۔ وجہ کیا؟ کا وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ ہو مسلمان پھر اعتراض کر دیتا، آیا تھا نانا کے لیے، تھان میں سے حسنین نے کاٹ کے اپنے لیے کرتا بنوا لیا تاکہ مسلمان اعتراض نہ کرنے پائے۔ اسی لیے ہم نے حسنین کے لباس اتارا۔ بس عزیزان گرامی، چونکہ ہر خوشی کا موقع جب ہوتا ہے تو ہمارے کیا علماء نے روایتوں میں، معصومین نے روایت کی ہے کہ کچھ بھی ہو، کسی بھی امام کی ولادت ہو، 13 رجب ہو، 15 شعبان ہو، عید کا دن ہو، عید الاضحیٰ ہو، کیا کریں؟ سب سے پہلے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور زیارت امام حسین علیہ السلام میں ہے کیا؟ امام پر سلام، امام کی مظلومیت کو بیان اور ان کے قاتلوں پر لعنت۔ تو اسی لیے فضائل ہو گئے۔ تو دو جملے مناسبت سے کہ جو مظلومیت ہے زیارت وارثہ میں انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ تو امام کی مظلومیت، جو جنت سے لباس جس کے لیے آ رہا ہو، کربلا کے میدان میں وہی حسین بے گور و کفن کو پڑا رہا، جس کے لیے لباس جنت آ رہا ہو، کربلا کے میدان میں وہی حسین 3 دن کا بے گور و کفن لاشا پڑا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب خیمے میں آئے ہیں تو یہی کہا تھا، زینب ذرا کپڑا نکال کے لاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے کپڑا بدلا، لیکن جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ایک ملعون جمال آگے بڑھا تو اس نے دیکھا کہ امام کے بدن پہ کوئی لباس نہیں ہے، تو اس کے کمر کا ایک پٹکا دکھائی دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ امام کا کمر کا پٹکا اتار لے، لیکن امام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، اس پٹکے کو کس کے پکڑ لیا، لیکن جب بہت طاقت لگائی تو جمال نہ اتر پایا۔ ملعون خود کہتا ہے کہ جب میں نے اتارنے کے لیے امام کا ہاتھ ہٹایا، امام کا ہاتھ ہٹ نہیں رہا تھا، میں نے امام کے ہاتھ پر ایک پتھر لیا اور امام کے ہاتھ پہ اتنی زور سے مارا کہ امام کا ہاتھ چھلکتے ہوئے کنارے ہٹ گیا۔ اتنے میں 3 سواریاں آسمان سے اتری، اور اترتی تو ایک مرتبہ جیسی سواری اتری، شہزادی فاطمہ زہرا قریب آئی، کہا بیٹا کیا بات ہے، بہت پریشانی کے عالم۔ کہا اماں پریشان نہیں ہوں، اس پیڑ کے درخت کے پیچھے ایک جمال ملعون کھڑا ہے جس نے میرے ہاتھ پہ اتنے زور سے پتھر مارا، اماں میرا ہاتھ شگاف بھی ہو گیا۔ خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت فرمائے۔ ہاں عزیزان گرامی، آج عید کی خوشی ہے، ہم اپنے گھروں میں بھی جب خوشی کی کوئی تقریب کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایک نوحے کے ذریعے، ایک ماتم کے ذریعے اہل بیت کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں۔ خدا آپ سب کی تمام عبادتوں کو، روزوں کو، اعمال کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے۔ اس فرش عزا کے، اس محفل مسرت کی، ان آنسوؤں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بخشو۔ عزیزان گرامی، حسین خیمے میں آئے ہیں اور آنے کے بعد زینب کو الوداع کہا۔ جب کہہ چکے تو ایک 4 سال کی بچی
حسین کے قدموں سے لپٹ گئی ہے. جیسے لپٹتی کہتے بابا سب چلے گئے واپس کوئی نہیں آیا, بابا آپ بھی نہ جائیے. کہا بیٹی جانا پڑے گا. لیجئے حسین نے سکینہ کو الوداع کہا. میدان کربلا میں آ گئے, آوازیں ندا آ گئی, حسین اب تلوار کو نیام میں رکھ لو. لیجئے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. ساری فوج سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. کسی نے تلوار مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پتھر مارا, لیکن جب حسین کا جسم نازنین گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, زمین کربلا میں آیا. شمر آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے قریب شمر آیا تو حسین کو سیدھا کیا. جالسن علی صدرے, حسین کے سینے پہ لیٹ کر حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور پسے پش 12 مرتبہ حسین کے خنجر مارا. لیکن جب حسین کا گلا نہیں کٹا, ایک مرتبہ آواز ندا آئی, اے علی ارے ذرا حسین کی مدد کرو. علی نے کہا یا رسول اللہ, کہ شمر کے ہاتھ سے خنجر پھینک دے. کہ خنجر نہ پھینکو, زہرا کو حسین سے الگ کرو. ارے زہرا نے اپنا ہاتھ حسین کے گلے پہ رکھ دیا ہے, زہرا کو حسین سے الگ کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تصویبا لامرہ. پروردگارہ تجھے واسطے محمد والے محمد کی ہماری صدا کو قبول فرما. پروردگارہ بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, میرے معبود جتنے بھی حضرات اس وقت وہاں بیٹھے ہیں ان کی تمام عبادات کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما دینا. پروردگار دعاؤں میں بالخصوص دعا یہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, میرے معبود ہمارے ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کو, تمام روزوں کو, تمام عبادات الہی کو, تمام اعمال کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول عنایت فرمانا. پروردگار جو گناہ بھی آخری رمضان میں ہم سے سرزد ہوئے ہیں یا رہ گئے, پروردگار بحق زہرا سلام اللہ علیہ اس گناہوں کو بخش فرما دینا. پروردگار بارگاہ خداوندی میں بالخصوص تیری دعا یہ ہے کہ جلد از جلد جناب زہرا کے روضے کی تعمیر فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہاں سب آئیں. حضرات میر محلہ کی مسجد پہ نماز عید الفطر ہو چکی ہے اور مومنین ایک دوسرے کے گلے مل رہے ہیں. محمد وآل محمد, صلی اللہ علیہ محمد. الغدیر بک ایجنسی چینل کے اوپر دیکھیے یہ مسجد میر محلہ میں مومنین اہل محلہ گلے ملتے ہوئے عید کی مبارکباد دے رہے ہیں. صلی اللہ محمد وآل محمد. آئیے اللہم صلی اللہ محمد مبارک ہو. آئیے اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. آئیے آئیے اللہم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. آئیے حیدر بھائی, اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. نماز عید الفطر ہو چکی ہے اور مومنین ایک دوسرے سے گلے مل کے مبارکباد پیش کر رہے ہیں. یہ آپ کے سامنے آپ عید کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ آج عید الفطر ہے, آپ تمام مومنین بہت آگے تشریف لے آئی یہاں پہ. تمام مومنین شان حیدر کرار کو عید الفطر کی بہت بہت مبارک. صلی اللہ علیہ محمد. کہ ہمارے محلے کے بزرگ ہیں جناب نصیر احمد صاحب, اور ابھی مسجد میر محلہ پہ نماز عید الفطر ختم ہوئی ہے. کچھ مختصر سا پیغام آپ دیں گے مومنین کو مبارکباد کے طور پہ؟ وہ مومنین جو ماہ سیام کے پورے روزے رکھے عید کی نماز ادا کی ہے, ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور وہ ان حضرات کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ جو بیمار ہیں ان کو صحت و سلامتی ہو, اور سال آئندہ رمضان مبارک میں متحد ہو کر مسجد میں تشریف لائے اور پورے ماہ سیام کے روزے رکھنے کی ان کو شرف حاصل ہو. ہم تمام مومنین اہل محلہ شبیہ نجف رستم نگر کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ بہت ہی شاندار طریقے سے رمضان پائے تکمیل کو اختتام پہنچا سال آئندہ کے لیے, اور ان سب
मोमिनीन और मोमिनात को मुबारकबाद देते और सबकी सेहत और सलामती की दुआ करते। ये रही। अब हमारे साथ देखिए यहाँ पे मौजूद हैं शबीह नजफ़ के मुतवल्ली जनाब अबरार हुसैन साहब, और ये भी कुछ मुबारकबाद के पैगाम कुछ सबको देंगे थोड़ा बहुत। पूरे आलम इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। मस्जिद मीर महल्ला से मुबारकबाद दी जा रही है तमाम आलम इस्लाम को, तमाम शियान हैदर कर्रार को। और आज बड़ी मसरत का रोज़ है, ईद उल फित्र है, और मीर महल्ला की मस्जिद पे अभी नमाज का अख्तिताम हुआ है। शुआइब साहब हमारे जो है ये महल्ले के नौजवान टीम के सरगना मान लिया जाए, और अंजुमन शहीदान करबला के भी जो हैं वो अहम रुकन हैं। आज ईद उल फित्र के मौके पर दो चार अल्फाज आप जो हैं वो कौम के नाम और अपनी अंजुमन और अहले महल्ला के लिए क्या कहेंगे? इंशाअल्लाह। हज़रात अस्सलाम वालेकुम जी। पहली चीज़ तो मैं दुनियावी के लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, देश में अमन और शांति रहे और जो हालात चल रहे हैं देश के वो सुधार हो इंशाअल्लाह, और जो भी जुल्म की ताकतें हैं वो निस्ते नाबूद हो, उसके लिए दुआ करिए आप लोग। और दूसरा टॉपिक ये है हम लोग का, हमारी अंजुमन का 50 साला है। जी हाँ, इंशाअल्लाह 50 साला इस साल होगा अंजुमन शहीदान करबला का, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ इंशाअल्लाह, अंजुमन का यही एक मोटिव है 50 साला बहुत अच्छे से हो, कामयाब तरीके से हो। इसमें लोगों को इनवाइट किया जा रहा है, काफ़ी उलमा हैं, काफ़ी VIPs हैं इसमें, और ज़्यादा से ज़्यादा यही रहेगा कि एक लखनऊ में एक शायर मशहूर अंजुमन है हमारी, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग शिरकत करेंगे इंशाअल्लाह। बस यही एक मैसेज देना है। देखिए शुआइब साहब ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कौम और मिल्लत के साथ आलम इस्लाम को भी मुबारकबाद दी है, और अपने महल्ले की अंजुमन के बारे में भी बात। गुलाम अस्करी साहब देखिए आ गए हैं, ये मीर महल्ला मस्जिद के मौज़िन भी हैं जनाब गुलाम अस्करी साहब। आज ईद के रोज़ आप क्या कहना चाहेंगे हम तमाम नाज़रीन को और जनाब हैदर रज़ा साहब के चैनल अलगदीर की इस जानिब से बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद पेश करते हैं, और बारगाह खुदाबंदी में दुआगो हैं कि परवरदिगार हमारी इस छोटी सी इबादत को, थोड़ी सी मुख्तसर सी भी इबादत को अपनी बारगाह में दर्जा कबूलियत इनायत फरमाएँ, और इस इमाम के ज़हूर में जल्द अज जल्द ताजील फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इसीलिए फ़ज़ाइल हो गए, तो दो जुमले मुनासिबत से कि जो मज़लूमियत है ज़ियारत वारसा में इंशाअल्लाह भी पढ़ेंगे। तो इमाम की मज़लूमियत, जो जन्नत से लिबास जिसके लिए आ रहा हो, करबला के मैदान में वही हुसैन बेगोरो कफन के पड़ा रहा, जिसके लिए लिबास जन्नत आ रहा हो, करबला के मैदान में वही हुसैन 3 दिन का बेगोरो कफन लाशा पड़ा हो, कोई पूछने वाला नहीं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब खैमे में आए हैं तो यही कहा था, ज़ैनब ज़रा कपड़ा निकाल के लाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कपड़ा बदला, लेकिन जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए, एक मलून जमाल आगे बढ़ा तो उसने देखा कि इमाम के बदन पे कोई लिबास नहीं है, तो उसके कमर का एक पटका दिखाई दिया। वो चाहता था कि इमाम के कमर का पटका उतार ले, लेकिन इमाम ने अपना हाथ बढ़ाया, उस पटके को कस के पकड़ लिया। लेकिन जब बहुत ताकत लगाई तो जमाल ना उतर पाया। मलून खुद कहता है कि जब मैंने उतारने के लिए इमाम का हाथ हटाया, इमाम का हाथ हट नहीं रहा था। मैंने इमाम के हाथ पर एक पत्थर लिया और इमाम के हाथ में इतनी ज़ोर से मारा कि इमाम का हाथ छलकते हुए किनारे हट गया। इतने में 3 सवारियाँ आसमान से उतरी, और उतरती है तो एक मरतबा जैसी सवारी उतरी, शहजादी फातिमा ज़हरा करीब आई। का बेटा क्या बात है, बहुत परेशानी के आलम का। अम्मा परेशान नहीं हूँ, उस पेड़ के दरख्त के पीछे एक जमाल मलून खड़ा है जिसने मेरे हाथ पे इतने जोर से पत्थर मारा, अम्मा मेरा हाथ शेगाब भी हो गया। खुदा आपकी आवाज़ों पर नुज़ूल रहमत फरमाए। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, आज ईद की खुशी है। हम अपने घरों में भी जब खुशी की कोई तकरीब करते हैं तो कुछ ना कुछ एक नौहे के ज़रिए, एक मातम के ज़रिए अहले बैत का तज़किरा ज़रूर करते हैं। खुदा आप सब की तमाम इबादतों को, रोज़ों को, अमाल को कबूलियत का दर्जा इनायत फरमाए। इस फ़र्श अज़ा के, इस महफिल मसरत के इन आंसुओं के सदक़े में हमारे तमाम गुनाह सगीरा, गुनाह कबीरा बख्शो। अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन खैमे में आए हैं और आने के बाद ज़ैनब को अलविदा कहा। जब कह चुके तो एक 4 साल की बच्ची
حسین کے قدموں سے لپٹ گئی ہے. جیسے لپٹتی کہتے بابا سب چلے گئے واپس کوئی نہیں آیا, بابا آپ بھی نہ جائیے. کہا بیٹی جانا پڑے گا. لیجئے حسین نے سکینہ کو الوداع کہا. میدان کربلا میں آ گئے, آوازیں ندا آ گئی, حسین اب تلوار کو نیام میں رکھ لو. لیجئے حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا. ساری فوج سے اکٹھا ہونا شروع ہو گئی. کسی نے تلوار مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے پتھر مارا, لیکن جب حسین کا جسم نازنین گھوڑے پر سنبھل نہ سکا, زمین کربلا میں آیا. شمر آگے بڑھا. تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین کے قریب شمر آیا تو حسین کو سیدھا کیا. جالسن علی صدرے, حسین کے سینے پہ لیٹ کر حسین کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور پسے پش 12 مرتبہ حسین کے خنجر مارا. لیکن جب حسین کا گلا نہیں کٹا, ایک مرتبہ آواز ندا آئی, اے علی ارے ذرا حسین کی مدد کرو. علی نے کہا یا رسول اللہ, کہ شمر کے ہاتھ سے خنجر پھینک دے. کہ خنجر نہ پھینکو, زہرا کو حسین سے الگ کرو. ارے زہرا نے اپنا ہاتھ حسین کے گلے پہ رکھ دیا ہے. زہرا کو حسین سے الگ کر دو. انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ. پروردگارہ تجھے واسطے محمد والے محمد کی ہماری صدا کو قبول فرما. پروردگارہ بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, میرے معبود جتنے بھی حضرات اس سیاق وہاں بیٹھے ہیں ان کی تمام عبادات کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما دینا. پروردگار دعاؤں میں بالخصوص دعا یہ ہے کہ جلد از جلد ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار بحق زہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, میرے معبود ہمارے ماہ مبارک رمضان کی تمام عبادتوں کو, تمام روزوں کو, تمام عبادات الہی کو, تمام اعمال کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول عنایت فرمانا. پروردگار جو گناہ بھی آخری رمضان میں ہم سے سرزد ہوئے ہیں یا رہ گئے, پروردگار بحق زہرا سلام اللہ علیہ اس گناہوں کو بخش فرما دینا. پروردگار بارگاہ خداوندی میں بالخصوص تیری دعا یہ ہے کہ جلد از جلد جناب زہرا کے روضے کی تعمیر فرما اور ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وتقبل منا انک انت السمیع العلیم. حیدر عباس صاحب مسجد میں موجود ہیں, بڑے خدمات ہیں, میر محلہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مسجد میر محلہ ہے, لہذا تمام اس میں جو اہم کام ہوتے ہیں اس میں آگے آگے رہتے ہیں. آج عید کے روز تمام مومنین یہاں جمع ہوئے اور نماز ہوئی, اور آپ مبارکباد کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے؟ علی صاحب سب ماشاء اللہ ہر سال اچھا ہی اچھا ہو, بس یہی دعا ہے ہماری, کوئی کمی نہ رہے بس. آج عید الفطر ہے حضور, اس خوشی کے موقع پر قوم و ملت کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عید عالم اسلام کے لیے بہت خوشی کی تاریخ ہے. یہ اس وقت آتی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان پورا تمام ہو جاتا ہے تو اللہ نے ان روزہ داروں کو, جیسا کہ خود مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ عید اس کے لیے ہے کہ جس نے روزہ رکھا ہے, اور یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ عید ہر انسان اس دن ہے کہ جس دن انسان اچھے اعمال بدلائے اور کوئی گناہ سرزد نہ ہو. یہ ہمارے مولا کا فرمان ہے. تو ہر انسان عید منا سکتا ہے کہ جیسے مولا کے قول کے مطابق اگر جس دن وہ کوئی گناہ نہ کرے. اور ماہ مبارک رمضان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, کہ جب وہ روزہ رکھتا ہے تو انسان ہر اس اعضا جوارح کو بچاتا ہے کہ جو عام دنوں میں انسان انجام دیتا ہے, چاہے وہ کسی چیز کا گناہ ہو, چاہے وہ پیروں کا ہو, چاہے وہ زبان کا ہو, چاہے وہ آنکھوں کا ہو, چاہے کان کا ہو. تمام اعضا جوارح کو اپنے آپ کو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے. تو جب انسان گناہوں سے پرہیز کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بتقوی اللہ, ہم نے اس کو متقی بنا دیا. اب یہ میری بارگاہ میں جب آئے گا تو اس کا ہلکے سے ہلکا اعمال بھی اس کو ہم اعلیٰ ترین بچا دیں گے. تو عالم اسلام کے لیے یہی کہ جیسے ہم اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں گناہوں سے بچاتے ہیں, اسی طریقے سے عام دنوں میں بھی ماہ مبارک رمضان کی طرح اپنے آپ کو گناہوں سے پرہیز کریں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, تاکہ بارگاہ خداوندی میں جب جائیں تو اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو سرخرو کرا سکیں. دیکھیے بہت اچھا میسیج ہے کہ ایک اور سوال یہ کریں گے کہ آج عید ہے اور عید ظاہراً چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو سب کے لیے ایک جیسی ہوتی ہے. تو اہل زر بھی ہوتے ہیں ہمارے سماج میں بہت ہیں, تو ان کا کیا فریضہ ہے غربا کے لیے کہ وہ اس موقع پر کیا عمل انجام دینا چاہیے تاکہ سب ایک جیسی عید منا سکیں؟ بالکل. دیکھیے اللہ نے جیسے کہ حکم دیا ہے کہ اللہ اپنے بات فوراً اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہے. ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے اس لیے روزے کو قرار دیا تاکہ انسان وہ جو سال بھر نہیں کھا سکتے ہیں, جو بھوکے رہتے ہیں, وہ عمرہ جو اچھی ڈشز اچھی نعمت سے اللہ نے ان کو نوازا ہے, وہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو خالی پیٹ بھوکے رہ کر غریبوں کی طرح اپنے آپ کو سوچے کہ کیسے وہ بھوکے رکھتے ہیں. پھر جب عید کا مسئلہ آتا ہے تو اللہ نے فوراً عید کے بعد کہا کہ دیکھو
ज़कात फ़ितरा अदा करो। ज़कात फ़ितरा इसलिए अल्लाह ने रख दिया कि ऐसा ना हो कि तुम अपनी ईद में गरीब मसाकीन को भूल जाओ। ज़कात फ़ितरा अदा करो, इससे तुम्हारे जिस्म की बीमारियाँ भी दूर होंगी, तुम्हारा जिस्म महफूज रहेगा, हर हादसा से महफूज रहेगा, और गरीब मसाकीन की तुम्हारे सदक़े में ईद भी हो जाएगी। तो इसीलिए हुक्म दिया है कि नमाज ईद उल फितर से जैसी चाँद देखो ईद का, फ़ौरन ज़कात फ़ितरा निकालो और जाके मुस्तहिक़ तक पहुँचा दो। ऐसा नहीं है कि निकाल दिया तो रखें भी, फ़ौरन ईद का चाँद देखो और जाकर फ़ौरन मुस्तहिक़ तक पहुँचा दो, ताकि तुम्हारे उसी ज़कात फ़ितरा से गरीब मिस्कीन फ़कीर जो हैं वो भी ईद मना सके और तुम्हारी ईद में शामिल हो सके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे जनाब अफजल हैदर रिजवी मशहदी साहब, जिन्हें नजफ़ी साहब जो हमारे साथ मौजूद थे, और उन्होंने आज ईद उल फितर की नमाज की इमामत भी फरमाई और आपको एक पैगाम भी अच्छा दिया। लिहाजा ये सिलसिला अल गदीर बुक एजेंसी पर मज़ीद प्रोग्राम का जारी व सारी रहेगा।